السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی جانکاری لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ حضرات ویڈیو کو پورا دیکھیں، بیچ میں اسکپ نہ کریں تاکہ پوری جانکاری آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ بات کرنی ہے ہمیں غسل کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، لیکن عوام میں جو مشہور ہے کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، انہی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہمارا غسل صحیح ہو سکے۔ جب ہم صحیح طریقے سے غسل کریں گے اس کے بعد ہی ہمارا وضو ہوگا، اور جب ہمارا وضو ہوگا اس کے بعد ہی ہم ساری عبادات کر پائیں گے۔ اصل جڑ جو ہے وہ غسل ہے۔ اگر ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا تو ہم دوسری نہ وضو مکمل ہوگا اور نہ ہی ہماری عبادات۔ تو بات کرنی ہے ہمیں غسل کے حوالے سے۔ غسل میں جو پہلا فرض ہے وہ ہے کلی کرنا، یعنی گڑگڑا کرنا، یعنی گلے تک پانی پہنچانا۔ دوسرا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ تیسرا فرض جو ہے وہ پورے بدن پر، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے جسم پر پانی بہانا اور پورے جسم کو اچھی طرح سے دھونا، یہاں تک کہ جسم کے ایک بھی بال، ایک بھی رونگٹا جو ہے وہ پانی بہنے سے باقی نہ رہ جائے۔ لیکن عوام میں جو مشہور ہے کہ فلاں چیز کرنی چاہیے، فلاں چیز کرنی چاہیے، فلاں چیز کرنی چاہیے، فلاں چیز نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ عوام میں دوسری چیزیں تو مشہور ہیں، لیکن جو اہم اور اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جیسا عوام میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ کپڑے پہن کر نہانا چاہیے، یعنی اگر کوئی بندہ کپڑے نکال کر نہائے تو عوام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا غسل نہیں ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ستر عورت چھپانا فرض ہے ہر حال میں، خواہ وہ میدان میں ہو یا اپنے گھر کے کمرے میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا غسل نہیں ہوگا، یا اگر بعد میں اپنے کپڑے نکالے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس کا غسل جاتا رہے گا، بلکہ اگر وہ ننگے بھی نہائے تو اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اور اس کے جو ہے بعد میں کپڑے نکالنے سے اس کے غسل پر بھی کوئی اثر نہیں آئے گا۔ اسی طرح وضو کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ وضو کرنے کے بعد اگر ستر عورت کھل جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں آئے گا، خواہ ستر عورت پر آپ کی نظر پڑ جائے یا کسی اور کی، یا نظر نہ بھی پڑے، لیکن ہمارے علماء کرام اور فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ہمیں اس میں بہت ہی احتیاط رکھنا چاہیے، چاہے وہ غسل کا مسئلہ ہو یا وضو کا، اس میں اس کا کچھ عمل دخل نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ستر عورت جان بوجھ کر نہیں کھولنا چاہیے، خواہ میدان میں یا کمرے میں یا باتھ روم میں یا واش روم میں کسی کے سامنے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، کیونکہ جب بندے نہیں دیکھ رہے ہوتے پھر بھی فرشتے تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ بندہ جب واش روم جائے، جب باتھ روم میں جائے، ٹوائلٹ میں جائے، بیت الخلاء میں جائے، تو جب بالکل بیٹھنے کے قریب ہو تب جا کر وہ اپنا ستر کھولے۔ اسی طرح جب بندہ اٹھنے لگے تو اٹھنے سے پہلے وہ ستر کو ڈھانپ لے، یہاں تک کہا گیا، کیونکہ بلا عذر شرعی ستر کو کھولنا، ستر دکھانا یہ حرام ہے، اور دکھانے والا گنہگار ہوگا اور جان بوجھ کر دیکھنے والا بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور صحیح مسائل سیکھیں، صحیح بات سے آگاہ ہوں اور فضول اور دوسری باتوں سے بچیں، اپنے آپ کو علماء سے قریب کریں، علماء سے مسائل سیکھیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ تین بنو چوتھا نہ بنو، یا 2 بنو تیسرا نہ بنو، یعنی کہ یا تو علم حاصل کرو یعنی عالم بنو، یا پھر عالم سے جڑ جاؤ یعنی عالم کی صحبت اختیار کرو، تیسرا نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تیسرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو عالم سے دور رہتے ہیں، یا پھر عالم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور چیمے گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو 2 بننا چاہیے، یعنی علم حاصل کر کے عالم بننا چاہیے، یا پھر اگر آپ کسی وجہ سے عالم نہ بن سکے تو عالم کی صحبت اختیار کیجئے، عالم کے ساتھ رہیے، عالم سے دین سیکھیے۔ تیسرا نہ بنیے، یعنی عالم سے دور رہنے والا یا عالم کو نیچا دکھانے والا، یعنی پریشان کرنے والا، کیونکہ دیکھیے اس میں عالم کا کچھ نقصان نہیں بلکہ نقصان آپ ہی کا ہے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عالم کی توہین یہ کفر ہے،
وہ کفر اس طرح کہ عالم کی توہین یعنی علم کی توہین، اور علم ہے وہ اللہ کا ہے، تو یہ عالم کی توہین کرنا یہ بات کفر تک پہنچتی ہے۔ تو آپ ان چیزوں سے بچیں، عالم کی توہین، کسی سادات کی توہین، ان چیزوں سے آپ بالکل بچیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے ایمان کو خراب کرنے والی ہے۔ آپ کسی کی تعریف نہ کر سکیں، کسی کی تعظیم نہ کر سکیں، تو آپ اس کی بے ادبی اور برائی بھی نہ کریں۔